اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں مسجد الفتح سے مغرب کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں۔ یہ غزوہ خندق کی جگہ ہے اور غزوہ خندق کی جگہ کے اوپر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جانب۔ تو یہ جو ہے جی اس کو کہتے ہیں مسجد سلمان فارسی، یہ بالکل مسجد فتح ہے۔ یہ ابھی نیا بن گیا، جامع الخندق اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر مسجد فتح ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ خیمہ ہوا کرتا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا فرما کے مشورہ کیا کہ ہم اس جنگ کو کیسے لڑیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی قربان جاؤں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس جو میرا ملک تھا نا، وہاں پہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی نا ہماری، تو ہم جو ہے وہ وہاں پہ خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن ہماری طرف پہنچ ہی نہ سکے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس مشورے کو پسند فرمایا اور آپ نے یہاں پہ خندق کھودنے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا۔ تو یہ ہے مسجد سلمان فارسی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا سلمان من اہل بیتی، سلمان جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فارس ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوا۔ ابھی یہ بند ہے کیونکہ وہ سامنے جامعہ خندق ہے، تو جامعہ خندق کھلی ہوتی تو یہ پھر برکت کے لیے جو بند، یہ مسجد بعد میں بنائی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب والی مدینہ تھے، جب گورنر مدینہ ہوا کرتے تھے، تو ان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے۔ جتنی مساجد بھی یہاں پہ ہیں، سب المساجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو سلمان فارسی کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں برکت کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان میں پیدا ہوئے اور ایک کسان کے بیٹے تھے کہا جاتا ہے، دہقان اس زمانے میں کہا جاتا تھا، کسان کے بیٹے تھے۔ شروع میں فرماتے ہیں کہ آپ زرتشت، یہ دیکھیں پیچھے محراب بھی ہے چھوٹا سا، شروع میں آپ زرتشت مانا مجوسی تھے، اس کے بعد آپ عیسائیت سے آپ کو مطلب رغبت ہوئی اور آپ عیسائی ہو گئے اور مختلف پھر پادریوں کے پاس رہے، اور ان پادریوں سے آپ نے سن رکھا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنا ہے جو حجاز میں آئے گا، یثرب میں آئے گا، مدینے میں آئے گا۔ تو آپ چلتے چلتے وہاں سے آپ نے حجاز کا سفر کیا، اور حجاز کے سفر میں آپ قبیلہ بنی کلب کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو قید کر لیا۔ جب انہوں نے آپ کو قید کر لیا، اس کے بعد انہوں نے بیچ دیا اور ایک یہودی کے پاس بک کے آپ قبیلہ بنی نذیر میں آ گئے، وہ مدینہ لے کے آیا آپ کو۔ تو جب آپ یہاں آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو فرمایا، تو انہوں نے پہلے سن رکھا تھا کہ جو نبی اعلان کرے گا وہ صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ وہ قبول کر لے گا، تحفہ وہ قبول کر لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو میں کھجوریں توڑ کے کچھ لے گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے قبول فرما لے۔ تو آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے، اور دوستوں میں تقسیم فرما دیا۔ چند دنوں کے بعد فرماتے ہیں میں پھر کھجوریں لے کے گیا اور میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ ہے قبول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری۔ سلمان فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں اللہ کے رسول نے 10 کھائیں یا 11 کھائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میں ایک دفعہ ایک موقع کے اوپر ایک جنازے پہ ساتھ ساتھ پیچھے چل پڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ سلمان پیچھے کیوں چل رہا ہے، تو آپ نے کپڑا سائڈ پہ ہٹا دیا اور فرمایا وہ مہر دیکھ لو جو تمہیں بتائی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے لپٹ کے اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی نے لپٹ کے آپ کے قدموں میں گر کے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ پھر اتنی فضیلت پائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان من اہل بیتی، تو آپ کیونکہ غلام تھے اس کے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے خرید کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور آپ کا نام سلمان رکھا۔ اس سے پہلے آپ کا مجوسیوں والا نام تھا حضرت سلمان، پھر آپ مشہور ہوئے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں، مطلب ہجرت کا جو پہلا سال تھا حضرت سلمان فارسی ایمان لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہر ایک جنگ تھی، ہر ایک جنگ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بدر میں رہے، احد میں رہے، خندق میں رہے، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جا کے کہا جاتا ہے 35 یا 36 ہجری میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ کا جا کے وصال ہوا۔ جب یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہوا تھا تو اس وقت آپ اس حق میں تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے وہ بیعت کی جائے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، اب وہ کتنی ٹھیک ہے کتنی نہیں ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا
کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 بندوں سے محبت رکھوں، علی، مقداد، ابو ذر اور سلمان. تو مطلب آپ کا اتنا مقام ہے. اس کے بعد سلمان کے بارے میں آتا ہے کہ جو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا، تو آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اجازت لے کے مدائن کی جو گورنرشپ ہے وہ تسلیم کر لی، قبول کر لی، اور آپ تشریف لے گئے. وہاں جب یہاں سے مدینے سے نکلے تو بالکل کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور ایسے ہی چل رہے تھے. راستے میں ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے کچھ سامان اٹھایا، اور سیدنا سلمان نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تیرے ساتھ ہی جانا ہے مدائن، تو مجھے بھی ساتھ لے چل. اس کا سامان اٹھا لیا. جب وہ وہاں مدائن جا کے پہنچے تو جو پرانے صحابہ تھے وہ ان کو جانتے تھے، انہوں نے جناب آپ کا استقبال کیا. تو بندہ پریشان ہوا کہ یار یہ تم گورنر ہے، اور میں کوئی نہیں بھائی، میں تیرے جیسا ہی ہوں. تو پھر ساری زندگی فقر کی زندگی گزاری، ساری زندگی کوئی اپنے آپ جو عیش و عشرت نہیں کیا. تو پھر وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اس کیسر و کسرا کے بڑے بڑے محلات ہوتے تھے، اور ہمارا جو گورنر ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے کم از کم ایک کمرہ تو کم از کم تیار کر دیں، کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے کمرہ بنا دو، لیکن اتنا لمبائی چوڑائی اس کی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ میں اگر لیٹوں تو سر پیچھے دیوار کے ساتھ لگے. اور پھر جب آخری وقت میں آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ رو رہے تھے. ہاں، تو کسی نے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، پل صراط کا جو راستہ ہے وہ بہت مشکل ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. سلمان سامان کم لے کے آنا کیونکہ راستہ بڑا خطرناک ہے. اور یہ اونٹ، آپ وہ جو گھر تھا نا اس کے اندر آپ اینٹ رکھ کے سر کے نیچے سوتے تھے. تو آپ نے فرمایا سلمان اس لیے رو رہا ہے کہ یہ اینٹ، سریا، بجری، سریا تو اینٹ اور بجری اور یہ روڑے بھی زیادہ اکٹھے ہو گئے، سلمان کا بھار زیادہ ہو گیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے یہ مسجد. یہ غزوہ خندق کے مقام کے اوپر ہے، یہ آپ کو دکھانی ضروری تھی. اب اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ خیمہ تھا، اور جہاں پہ آپ نے دعا فرمائی تھی اور نماز پڑھی تھی، اور جہاں سے آپ کی دعا قبول ہوئی تھی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. اگلی مسجد میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. تب تک آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں مسجد الفتح کی ویڈیو کے ساتھ.